السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کے معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے سن کر۔ جس طریقے سے ایک تو آیا ہم کو وقف امینڈمنٹ بل کا، یہ بڑا دھکا لگا، یہ کالا قانون جو نافذ کیے تھے انہوں کیا سمجھے تھے کیا ہو گیا ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کو گھپ بول کے لگ گیا۔ آج جس طریقے سے جو تولا گیا، جو ماپا گیا، جس طریقے سے جو رکھے 28 تاریخ تک محفوظ فیصلے کو، اس فیصلے کو لکھ تو خیر ہونا ہی تھا بھائی، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، سارے دیش میں پرامن احتجاج کیا جا رہا، اس کالے قانون کے اس کالے بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہر طرف سے آواز اٹھائی گئی۔ لیکن اب اس کے اندر جس طریقے سے خلیج کو یعنی جی سی سی کے 4 ممالک کو، جس میں کویت، سعودیہ، بحرین، قطر، یہ 4 ممالک کو بارسٹر اسد الدین اویسی جو نقیب ملت AIMIM کے صدر بھی ہے، ان کے اوپر، کیونکہ سرکار ہمارے جو دیش کی ہے ان کے اتنا کوئی پڑھا لکھا قابل بندہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اس کے مد نظر اسد الدین اویسی صاحب کو بحرین، کویت، سعودیہ، قطر کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ پاکستان جس طریقے سے آتنک کو پناہ دیتا ہے، آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے، اور ہمارے دیش میں آتنکی حملے کیے جاتے ہیں، ہماری بہنوں کے سندورے اجاڑے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دیش کے پرائم منسٹر کے خون میں کی جگہ پہ سندور دوڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ ایک جوک کے ویسا ہو گیا بھائی، بڑا مسئلہ بڑا وائرل ہو رہا ہے وہ، یہ اپنے آپ کو جو ہے سو بے عزت کرانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو دوسرے کیا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ہمارے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب اپنی اس ٹیم کو لے کر 4 جنے ہیں اس میں، جو کہ روانہ ہو چکے ہیں۔ پہلے بحرین جائیں گے، اس کے بعد کویت جائیں گے، پھر سعودی عرب جائیں گے، پھر قطر جائیں گے، یہ بتانے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس آتنکی ملک کو دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دینا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان صرف ہندوستان میں آتنک نہیں پھیلا رہا، بلکہ ساری دنیا میں جو ہے سو اس کے جو گروپ جو تشکیل دیا ہے انہیں، ہر جگہ پہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو پنپا بھی رہا ہے اور کام بھی کروا رہا ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہے وہ دکھاتا الگ ہے، کرتا الگ ہے۔ بہرحال یہ چیز تو بہت اچھی تھی، بہت اچھی خبر ہے یہ، خاص کر ہمارے دیش واسیوں کے لیے۔ لیکن ایک بری خبر یہ ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے پردھان منتری جس طریقے سے بہار میں الیکشن ہے، بنگال میں الیکشن ہے، اس کے کرتا دھرتا مشن سندور کے جبکہ وہ کیے ہیں، ہمارے دیش کے آرمی، دیش کے بہادر جوان، ویر جوان، اور جو ہماری اسلامی بیٹی صوفیہ قریشی نے پاکستان میں گھس کر اس کے 9 آتنکی ٹھکانوں کو تہس نہس کیا، جس میں 100 سے زیادہ آتنکی مارے گئے، جو ہم کو فخر ہے اس کے اوپر۔ لیکن انہوں پھگٹ کی پبلکسٹی لوٹنے میں لگے ہوئے، انہوں ایسا دکھا رہے ہیں کہ جیسا انہوں نے جا کے وہ جنگ لڑی ہے۔
خیر چلو یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو شروع سے کرتے آئے ہوئے ہے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے کیونکہ ساری دنیا میں ہمارے کو مذاق بنایا جا رہا، ساری دنیا میں ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا، ہر جگہ ہمارے پردھان منتری کے میمز بنائے جا رہے ہیں۔ غلطی انہوں کرے تھے، بھگتنا سارے دیش واسیوں کو پڑا، جو ہمارے لیے بڑی معیوب بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ اور جبکہ ان کے پارٹی کے نیتا، جبکہ ان کے جسم میں خون کی جگہ سندور دوڑ رہا، وہ لوگوں کے جسم میں ہوس کا پیاس، ہوس گھوم رہا ہے، ہوس گونج رہا ہے، ہوس دوڑ رہا ہے، یعنی ہر جگہ بچیوں کی بے عزت لوٹ رہے ہیں، ان کو بے آبرو کر رہے ہیں، لنگے ناچ رہے ہیں، کپڑے پورے اتار کے ناچ رہے ہیں۔ یہ ہوس کے پجاری ہے یہ، جو کہ سارے دیش کو بدنام کر رہے ہیں۔ صرف ان کی پارٹی بدنام نہیں ہو رہی بلکہ سارے دیش کے اوپر یہ بات آ رہی ہے۔ چلو یہ تو ہوگی، لیکن پہلے ہی مدعے پہ آتا ہوں واپس پلٹ کر میں۔ لکھیے ہوئی یہ بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سپریم کورٹ کی، جبکہ فیصلہ 28 تاریخ تک محفوظ رکھا گیا کیونکہ چھٹیاں رہنے کی وجہ سے کورٹوں کو، لیکن لکھ ہو چکا ہے، اور اپنے وقف امینڈمنٹ بل کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ چکا ہے، اس کے اوپر اسٹے ہمیشہ کے لیے لگ گیا ہے۔ 5 نقاط میں سے ایک نقطے کو سپریم کورٹ نے مانا ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ کوئی ایف آئی آر کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس میں حکومت عمل دخل دے سکتی ہے، لیکن آج تک ایسا وقف بورڈ کے خلاف کوئی نہیں گیا، نہ اس کی کوئی خلاف ورزی کرے، کیونکہ وقف کبھی بھی کوئی کمزور کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اب لیکن ان چیزوں کے مد نظر اب انہوں نے خود سوچنا ہے، انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، انہوں سوائے بے عزتی کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا، انہوں پائے ہیں، ان کو ملا ہے، بے آبرو ہوئے ہیں یہ، بے عزت ہوئے ہیں یہ، اور ان کو یہ بولا گیا ہے کہ شریعت کے کوئی معاملے میں دخل اندازی سپریم کورٹ برداشت نہیں کرے گا، جس کا جو ہے مذہب کے حساب سے جو چلتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں، جو ان کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، اس میں تم عمل دخل مت دو، جو کہ یہ ان کے لیے بہت عبرتناک بات ہے۔ یہ ایک ایسا تماچا ہے جو صدیوں میں رسید نہیں ہوتا، اور اس کی مار یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہمیشہ اس آواز گونجتی رہے گی، اس کی آواز ہمیشہ کانوں میں گونجتی رہے گی۔ یہ بے بہرے ہو چکے ہیں اور ان کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ پاگل اور کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ اب کہیں اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دیش میں غلط کام نہ کروا دے، کیونکہ ان کی یہ بہت بڑی ہار بھی ہے جو انہوں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کو ثابت کر سکتے، نہ دکھا سکتے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔